اچھا، حجر اسود کا جو بوسہ ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت کریں، یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، اور اس کے حوالے سے جا کر اس کو چومنا ضروری ہے یا دور سے جیسے استلام؟ دیکھیں حجر اسود کا بوسہ یہ تو سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ واجب علیہ فرض وسلم، نہیں ہے؟ نہیں فرض واجب نہیں ہے، یعنی حج میں لازم نہیں ہے، صحیح۔ لیکن ظاہر ہے ہر مسلمان جاتا ہے، اس کی دلی ہاں، خواہش ہوتی ہے کہ یار میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ ہوں، علیہ وسلم نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہاں، آتا ہے کہ وہ جب حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے تو فرماتے تھے کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ صحیح۔ تو سنت عمل ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ احرام کی حالت میں آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور بہت اعلیٰ نفیس قسم کی خوشبو۔ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں گے، ہو سکتا ہے آپ پہ دم لازم ہو جائے۔ احرام کی حالت کے بغیر حجر اسود کا بوسہ مطلب کسی کو موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی 2-3 چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر دھکم پیل بہت ہوتی ہے، یعنی اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں تک پہنچا تو احرام کی چادریں ہی غائب ہو گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو گیا کیسے تھا واپس کیسے آیا، جاتا پاؤں اپنے پاؤں پہ چل کر واپس کندھوں پر آتا ہے۔ پھر خواتین ہوتی ہیں اس میں، تو اگر وہاں پر اس طرح کا کوئی ماحول بن رہا ہو کہ خواتین مردوں کو دھکا دے رہی ہیں، مرد خواتین کو دھکا دے رہے ہیں، یا پھر آپ ایذاء مسلم کا سبب، مطلب حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچ کر، یعنی یہ جو خواتین اور مردوں کا آپس کا اختلاط ہے، ظاہر ہے یہ حرم مکی میں تو کیسے ویسے منع ہے، تو حرم مکی میں تو اور زیادہ اس کی وہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہوں، اور پھر ایک دوسرے کو دھکا دینا، اس میں بعض اوقات مطلب لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں، بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ایذاء مسلم ان چیزوں سے بچ کر، اچھا جذبہ ہے، اچھا شوق ہے، کوئی کر سکے۔ باقی ظاہر ہے یہ جو استلام ہے، استقبال ہے، یہ تو اسی لیے ہر طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، اور استلام یعنی آپ اشارہ کر دیں اور اس کو احرام کا بھی کچھ نہیں ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا، اس کا قائم مقام کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک یہ جو بیت اللہ، یہ جو حرم کی پابندی، اس کے احرام کی پابندی میں خوشبو والا معاملہ ہے، اس کے اندر ایک تو یہ حجر اسود والا آپ نے بتا دیا، دوسرا یہ کہ جو لوگ بیت اللہ سے چمٹتے ہیں، جو غلاف کعبہ سے، اس میں بھی سیم یہی مسئلہ ہے، اسی لیے احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ طواف زیارت کر رہے ہیں پھر کر سکتے ہیں، یا عام آپ کوئی طواف کر رہے ہیں، طواف وداع یا کوئی اس میں کر۔ اچھا، بعض لوگ برکت کے لیے وہ غلاف کعبہ کے دھاگے کھینچ کر لاتے ہیں، اس کا کیا؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اگر ایک دھاگا خدا کے گھر کی چوری، ہاں نا، اس کیسے جائز؟ کوئی اور توجہ نہیں، بالکل اس کی کیسے؟ یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی مرید ہو اور آپ کے کپڑوں سے ایک دھاگا نکالنا شروع کر دیں برکت کے لیے، یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے حضرت کی جوتیاں برکت کے لیے چوری کی ہیں، کہ ہمیں حضرت پہنتے تھے یہ کپڑے تو آپ حضرت کے کپڑے چوری کر کے لے جائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو ظاہر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے اچھا جذبہ ہے، لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے نا، صرف اچھا جذبہ ہونا تو کافی نہیں ہے۔ جذبہ اس حد تک اچھا ہے کہ آپ کو عشق ہے، محبت ہے، لیکن یہ والا جذبہ یہ تو بالکل بہت ہی گندا ہے اور چوری والا ہے، عربوں کو پتہ چلا تو ہاتھ کاٹیں گے سیدھا، اور کٹنا بھی چاہیے، خدا کے گھر کی سیدھی چوری، مطلب یار حد ہے۔ چلے جی سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بڑا لطف آیا، ایسا لگ رہا تھا ادھر ہی ہیں ہم۔ اچھا، مدینہ شریف کی ہم نے تھوڑی سی آخر میں زیادہ ذکر نہیں، اس میں حج کے ارکان میں، واجبات فرائض میں تو کہیں بھی ظاہر ہے وہاں کا وہ نہیں، تو مدینہ شریف کا ایک چکر اگر ہو جائے تھوڑا۔ ہاں، یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ کی زیارت کی اور میرے روزے کی حاضری نہیں دی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر احسانات ہیں، جو ان کی امت کے لیے کڑھن تڑپ، وہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے کہ کوئی اس کا بدلہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بدلہ دینا تو مطلب کون بدلہ دے؟ اللہ ہی بدلہ دے سکتا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدً ما هو اہلہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ظاہر ہے ان کے در پہ حاضر ہو جانا، اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بے وفائی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو ساری زندگی ہمارے لیے روتا رہا، ساری زندگی اس نے ہمارے لیے کڑ کڑ کے، قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے بالکل ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ وہاں جانا چاہیے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں کی ہوا اچھی نہیں ہے، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو صحابہ کی اولاد ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنہوں نے نصرت کا معاملہ کیا، یا ان کی اولاد ہیں، یہ وہی سرزمین ہے۔ تو بڑا ادب، بڑا احترام۔ وہاں جا کے بھی روضہ رسول پہ لوگ جا کے سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کال کر کے کہتے ہیں جی آپ اپنا سلام براہ راست پیش کر دیں۔ تو یہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں نا, یہ ایسا گناہ ہے 40 سال کی نمازیں گئی, اتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو اللہ کے رسول کے روزے پر یہ آیت جب نازل ہوئی, روایات میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے بات کرنا چھوڑ دی تھی کہ کہیں حضور کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. ہمارے اکابر کے آپ حالات پڑھیں, ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو روزہ رسول کے سامنے نہیں جاتے تھے کہ ہم کس منہ سے جائیں گے, یعنی ہم نے کیا کیا ہے, ان کی سنت پہ ہم نے عمل کتنا کیا ہے. تو وہ بالکل یعنی روزہ رسول کی بس پینتی کی طرف جہاں آپ کے قدم مبارک ہیں وہاں بیٹھے رہتے تھے دور دور سے کہ یا رسول اللہ ہماری ہمت نہیں آنے کی. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا زندگی کا کرینہ بدل جائے تو بدل جانا چاہیے وہ ایکچولی. یعنی ہم جو روٹین میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بالکل الگ. وہاں انسان کو ایک احساس شرمندگی ہونا چاہیے, احساس ندامت ہونا چاہیے کہ یار میں کس کے در پہ آیا ہوں, اور انہوں نے میرے لیے کیا کیا اور میں نے ان کے لیے کیا کیا, میں نے ان کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا. وہ ایک شعر ہے نا کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. کبھی وہ جو ہے نا کہ تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کہ جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے کثرت سے. ادب سب سے اہم چیز مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ادب ہے. ہر چیز کا ادب کریں, احترام کریں, بڑے ادب سے روزہ رسول پر حاضری دیں اپنی شرمندگی اور ندامت کے احساس کے ساتھ. اور جیسے میں نے بتایا مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا, اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد نبوی میں کم از کم 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی جائیں. اور پھر روزہ ریاض الجنہ کے اندر مابین نبیتی و منبری روضۃ من ریاض, اس کا بھی ایک پورا آج کل پروسیجر بنا دیا گیا, اپلیکیشن کے ذریعے اس کی اپروول لینی پڑتی. جو بھی اس کا پروسیجر ہے کوشش کرنی چاہیے وہاں بھی حاضری دی جائے, وہاں نماز پڑھ لی جائے, دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے. تو ظاہر ہے وہاں دعا کرنے کا مطلب آپ جنت کے ٹکڑے میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے اس کو. جزاکم اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, یہاں جاتے جاتے یہ بھی کہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں, مکہ مکرمہ میں حاضری ہوتی ہے, تو جو آپ کے گائیڈ ہیں یا آپ کا جو گروپ ہے انتخاب کرنے میں اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ وہ لوگ پہلے سے ان جگہوں کو جانتے ہیں. اچھا, بعض جگہیں وہاں پہ ایسی ہیں ان دونوں مقامات پہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کہ وہ ہر ایک کو ان کی تاریخ نہیں پتہ. حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ جو حضرات جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ایسی ایسی جگہوں کی ہم پچھلی دفعہ آئے تھے تو ہم تو ایسے ہی گزر گئے کہ امہات المومنین کے حوالے سے, ان کی رہائش گاہوں کے حوالے سے, پھر وہ حضرت عثمان ان کی یادگاریں, صحابہ کرام کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی یادگاریں ہیں. اور وہ ایک بہت ماہر آدمی کو ہی پتہ ہوتا ہے, وہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایکچولی. تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے تو ان کی زیارت کر آئیں. اس طرح جو غزوات کے میدان ہیں, غزوہ احد ہے, اس پہاڑ کو سلام کر کے آئیں کہ جس پہاڑ نے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی بڑی وفاداری ہے. اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں اگر ہیں تو طائف کی طرف جائیں, وہاں لوگ جاتے ہیں, لیکن وہی پابندی ہیں جن کا خیال کرنے کا ہم نے ذکر سنا ہے مفتی صاحب سے, ان کا خیال رکھتے ہوئے. تو بہرحال الحمدللہ ایک بڑا کمپلیٹ گائیڈ ٹائپ کا پوڈ کاسٹ تھا. شروع میں فرائض واجبات کو بھی ہم نے سنا, میقات کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سنی, احرام کی پابندیوں کو بھی سمجھا, اور اسی طرح سے ہم اس کے بعد ہم نے ایک ٹور بھی لیا حج کا کہ ایک عام آدمی جب سفر کرتا ہے تو کیسے وہ سفر شروع کر کے اور واپس آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیں. اور بہرحال یہ ہے کہ دوسری آخری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کراچی سے تسبیحیں خرید کے لوگوں کو مکہ کی تسبیح کہہ کے نہ تحفہ دیں, اس کا بھی بہت خیال کریں. کھجوریں بھی زمزم میں بہت زیادہ پانی کی ملاوٹ نہ کریں گے, اس کا اثر ہی زائل نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا نہ ہو زائل ہو ہی جائے, خدا کے بندو جتنا پانی ملاتے ہیں آپ لوگ. اور یہ جو آخری بات میرے ذہن میں کافی دیر سے آ رہی ہے کہ جو حج تمتع ہے اس کے اندر ہمیں عمرے کی قربانی اور حج کی 2 قربانی یہاں پہ ہوں گی؟ پھر نہیں, ایک ہی قربانی. یہ حج جو قربانی ہوتی ہے یہ حج افراد میں نہیں ہوتی. صحیح. یا حج قران یا حج تمتع. اور یہ قربانی بنیادی طور پہ دم شکر کہلاتی. دم شکر کا مطلب ایک سفر میں دونوں عبادتیں جمع کرنے کا اللہ نے موقع دیا. آپ نے بتایا تھا نا کہ 2 الگ الگ احراموں میں پہننے ہیں. ہاں, احرام الگ الگ ہوں گے, قربانی ایک ہی ہوگی. تمتع میں بھی ایک ہی قربانی ہے. اس میں جو حلال ہونا ہے وہ یعنی قربانی کے بغیر حلق کر کے ہم حلال ہو جائیں گے. قربانی تمتع میں
تمتع میں ہاں عمرے میں تو ویسے بھی قربانی نہیں ہے، تو عمرے میں تو عمرہ کر کے مکمل حلال ہو جائیں گے، جب حج ادا کریں گے پھر اس میں قربانی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ مصطفیٰ.